السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنا فرسٹ HTML ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنا سیکھا تھا۔ اب ہم اپنے اس کورس کو آگے بڑھائیں گے اور کوڈ ایڈیٹر اوپن کر لیتے ہیں اپنا۔ اب یہ بیسک HTML ایک ڈاکومنٹ کا سٹرکچر جو کریٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں اپنا، اب ہم HTML کے ڈفرینٹ ایلیمنٹ کو، ٹیگز کو، ایٹریبیوٹ کو اسٹڈی کرتے جائیں گے اور HTML کو ایکسپلور کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ٹیکسٹ یہاں پر میں نے لکھا تھا اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم ہیڈنگز اور پیراگرافس کو اسٹڈی کریں گے۔ HTML میں ہیڈنگز اور پیراگرافس کیسے انکلوڈ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہیڈنگ کے لیے آپ کے پاس H1 سے H6 تک 6 مختلف سائز کی ہیڈنگز آپ نے HTML سٹرکچر میں اپنے پیج کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اب ہیڈنگ دینے کے لیے جو ٹیگ استعمال ہوتا ہے وہ H1 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو ٹیگ اوپر دے سکتے ہیں، جو ٹیگ بھی آپ نے HTML میں اوپن کرنا ہے اس کو آپ نے ساتھ ہی کلوز بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹیگ اوپن کیا، اگر تو آپ VS کوڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو ٹیگ آٹو کلوز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، H3 کا میں نے ٹیگ لگایا، وہ آٹو کلوز ہو گیا۔ میں ذرا اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں۔ اس کی سیٹنگ میں ذرا اس کی سیٹنگ اس طرح سے کر لوں گا ٹیگ آٹو کلوز نہ ہو، تاکہ آپ لوگ شروع سے ہی اس کی عادت نہ ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہو آپ کی پریکٹس کے دوران آپ نے ٹیگ کلوز لازمی کرنا ہے۔ اس طرح میں اس کی سیٹنگز دیکھ لیتا ہوں، سیٹنگ اوپن کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ سیٹنگ اوپن کر لی، اور یہاں پر ایک سیٹنگ ہوتی ہے کلوز، لیکن کلوز ہم اس کو کلوز لکھ کر سرچ کر لیتے ہیں۔ ہم اسے VS کوڈ میں، اگر آپ نے آٹو کلوز HTML ٹیگز بند کرنے ہیں تو یہ آپ کی ایک کنفگ ہوتی ہے۔ HTML آٹو کلوز ٹیگز ٹرو ہے، اس کو آپ نے یہاں پر یوزر سیٹنگ میں آپ نے فالس کرنا ہوتا ہے۔ یہ آلریڈی فالس ہوگی۔ یہاں سے لسٹ HTML کو بھی ریموو کر دیں گے۔ ایک دفعہ ایڈیٹر ریسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہم ایڈیٹر کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ اوپن کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس جو وہ ہے آٹو کلوزنگ ہم نے یہاں پر آف کر لی ہے۔ تو اب ہم اپنی HTML کے لیکچرز کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آٹو کلوزنگ آف ہو، تاکہ آپ کو یاد ہو اپنے ٹیگ کو کلوز کرنا ہے۔
آپ وی ایس کوڈ کی سیٹنگ میں آ کر یہ کوڈ کنفگ ایڈ سیٹنگ میں آ کر یہ دو کنفگ آپ نے ایڈ کرنی ہے. HTML آٹو کلوزنگ ٹیگ کو فالس کرنا ہے. یہ جو یہاں پر اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ نے اس میں سے HTML کو ریموو کر لینا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور ہیڈنگز لگانے کے لیے H1 to H6 یہ ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں. H1 سے H3 لگا دیا میں نے. اب H4 لگائیں گے, H5 لگائیں گے. اس کے بعد ہم H6 لگا دیتے ہیں جی. ان ساروں کو لگا کے دیکھتے ہیں. H1 ٹیگ اوپن کیا ہے, اس کو کلوز بھی کرنا ہے. یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں تو اب میں انہی کو میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں. یعنی کہ H1 سے میں H1 کو مزید 5 دفعہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور سمپلی میں H1 کو 5 دفعہ ریپلیس کر دیتا ہوں. یہ میں نے کاپی کیا ہوا ہے کوڈ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے. پانچ دفعہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اور سمپلی ہم H1 کو ریپلیس کرتے جائیں گے. یہ جس طرح میں نے ریپلیس کیا ہے. دوسری ہیڈنگز کے ساتھ یعنی کہ H2 ہے اس کو H2 کریں گے, اس کو اب کلوز بھی کریں گے. یہ H3 ہے, اس کو H3 کر دیتے ہیں. H4 ہے, اس کو H4 کر دیتے ہیں. یہ H5 ہے, اس کو H5 کر دیتے ہیں. یہ H6 ہے, اس کو ہم H6 کر دیتے ہیں. یہاں پر اس کے کلوزنگ ٹیگز میں بھی ہم نے دینا ہے اسے, اور اس کا ٹیکسٹ بھی چینج کر لیتے ہیں. اس کا ٹیکسٹ بھی چینج کر لیتے ہیں. یہاں پر 2, یہاں پر 3, یہاں پر 4, یہاں پر 5, یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں 6. اوکے, تو یہ میں نے سارے ٹیگز کے نام چینج کر لیے. یعنی کہ H1 سے لے کر اب ہمارے پاس H6 تک HTML کے ایلیمنٹس ہیں. سٹارٹنگ ٹیگز اور کلوزنگ ٹیگ کے اندر ہمارا کانٹینٹ ہے. اس کا اگر ہم پریویو لیں ہم اس کو ریلوڈ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ کے نام سے ہم نے سیو کیا اس کو ہم جا کے اپنے براؤزر میں یہ پڑا ہوا ہے, ہم اس کو ریلوڈ کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں.
تاکہ آپ کو نظر آئے۔ اب یہ دیکھیں، اب H1 سے لے کر H6 تک کانٹینٹ سیم ہے پیج کے اوپر، لیکن براؤزر نے اس کو خود ہی فارمیٹ فارمیٹ دے دیا۔ HTML ایلیمنٹ کی مناسبت سے اس نے خود ہی اس کو ایڈجسٹ کر دیا۔ اب یہ براؤزر میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو HTML اسٹرکچر آپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ براؤزر اس کو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ اس کو ویب پیج کے اوپر پریزنٹ کر دیتا ہے، انلیس آپ CSS استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کو HTML کے لے آؤٹ کو، اس کو ڈیزائن کو چینج کر لیں، لیکن یہ آپ کے پاس H1 سب سے بڑی ہیڈنگ سائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد H2، H3، H4، H5، H6 سب سے چھوٹی آپ کے پاس ہیڈنگ سٹائل ہوتا ہے۔ اور آپ نے پیج کے اوپر HTML پیج کے اوپر سٹرکچر کے اوپر پیراگراف لگانا ہو، اس کے لیے جو ٹیگ آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے P۔ یہ میں نے P کا ٹیگ لگا دیا۔ P جو ٹیگ آپ نے اوپن کیا ہے کلوز بھی کرنا ہے، یہ میں نے ادھر کلوز کیا ہوا ہے، اور P کے دو ٹیگز کے درمیان اب آپ جو بھی کنٹینٹ لکھیں گے وہ پیراگراف کنسیڈر ہوگا، اور براؤزر اس کو ایز اے پیراگراف فارمیٹ آٹومیٹکلی کر دے گا۔ اب یہاں پر کوئی پیراگراف پیسٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر کے پیراگراف پیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک پیراگراف کاپی کیا ہوا ہے، پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، کاپی پیسٹ۔ یہاں پر میں نے ایک پیراگراف سمپل پیسٹ کر دیا جو کہ میں نے آلریڈی کاپی کیا ہوا تھا۔ ٹیکسٹ آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اب ہیڈنگ کے بعد آپ کے پاس پیراگراف، اس کو اس طرح سے اگر میں چھوٹا کر لوں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہیڈنگ کے بعد آپ کے پاس پیراگراف ہے۔ اگر میں یہاں سے اسے پیراگراف کی ڈپلیکیٹ کاپیز بنانا چاہوں، سمپلی HTML ایلیمنٹ کے ساتھ پیراگراف کو کاپی کریں، اس طرح سے اس کو کاپی کریں، اس کو پیسٹ کر دیں۔ جیسے کہ میں ہر ہیڈنگ کے بعد ایک پیراگراف یہاں پر پیسٹ کر دوں گا، یہاں پر میں ہر ہیڈنگ کے بعد پیسٹ کر دیتا ہوں، H2 کے بعد، اب H3 کے بعد، H4 کے بعد، H5 کے بعد، اور H6 کے بعد۔ یہ میں نے جی پیراگراف پیسٹ کر دیا۔ یہ میں نے اب ہر ہیڈنگ کے بعد ایک پیراگراف پیسٹ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ پیج کے اوپر 100% پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہیڈنگ بھی اور آپ کا پیراگراف، آپ کی ہیڈنگز بھی اور آپ کا پیراگرافز بھی، ان کو سٹائل کرنا ہو اپنی مرضی سے، الائنمنٹ، ان کے سٹائل، کلرز اور ان کی وڈتھ وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے جو ہم جب ہم CSS کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اب ہم پلین HTML اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ جو سٹرکچر جو جنریٹ کیا ہے،
اس براؤزر نے آپ کے ویب پیج کا آپ کی HTML پرووائڈڈ HTML جو تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پچھلے لیکچر میں کہ کوئی بھی HTML کا ٹیگ آپ کو پیج کے اوپر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ صرف جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ نظر آئے گا، اور وہ جن HTML ایلیمنٹس میں ہیں اس حساب سے براؤزر اس کو آٹومیٹکلی فارمیٹ کرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر H1 کا سائز ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر H1 کا سائز ڈیفرنٹ ہے، H2 کا ڈیفرنٹ ہے، H3 کا۔ اس طرح سے براؤزر آپ کی پرووائڈڈ HTML کے اکارڈنگلی آپ کے پیج کو سٹرکچر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کو سٹائل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ہیڈنگز اور پیراگرافز کو سٹڈی کرنا تھا، اس کو ہم سٹڈی کر چکے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید HTML کے کچھ ایلیمنٹس کو سٹڈی کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔